بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یشمیرہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بہت ہی غریب شخص تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ کسی رئیس آدمی کے گھر میں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی اسے اجازت دے دیتی ہے۔ ابھی اس کی بیوی نے پہلا بیٹا ہی پیدا کیا تھا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا جاتا ہے تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر کیا جا سکے۔ وہ دور دراز کے ایک شہر میں چلا جاتا ہے اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کرتا ہے۔ 20 سال بعد اس رئیس آدمی سے اجازت لیتا ہے کہ وہ اب اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی چونکہ بہت سخی بھی تھا اور اس کی خدمت سے خوش بھی تھا، وہ رئیس آدمی اس شخص کو بہت ساری بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ تحفے میں دے دیتا ہے اور اسے مالا مال بنا کر واپس بھیجتا ہے۔ جب وہ شخص واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کا صحرا سے گزر ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملتی ہے جس میں اسے ایک درویش آدمی ملتا ہے۔ وہ اس کے پاس رات قیام کرتا ہے۔ اس غریب شخص نے اس درویش آدمی سے درخواست کی کہ اسے کچھ اچھی نصیحتیں کی جائیں۔ اس درویش شخص نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا مگر میں اس کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس غریب آدمی نے قیمت پوچھی۔ درویش نے کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ غریب آدمی سوچتا ہے میں امیر ہو چکا ہوں، اچھی نصیحت مل جائے گی تو اونٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے قیمت ادا کی۔ درویش نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا کیونکہ سیلاب آنے والا ہوگا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ وہ شخص ایک اور اونٹ دے دیتا ہے۔ درویش نے کہا کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا یہ نصیحت بھی میری کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے پھر ایک اور اونٹ دے دیا۔ اس بزرگ نے پھر نصیحت کی، رات کو پچھتا کر سو جانا مگر کسی کا قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ 3 اونٹ تو ضائع ہو گئے اور کوئی خاص اچھی نصیحت نہیں سننے کو ملی۔ وہ چپ کر کے سو جاتا ہے۔ صبح وہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے۔ سفر چونکہ لمبا اور طویل ہوتا ہے اس لیے وہ اس بزرگ کی گئی نصیحتیں بھول جاتا ہے۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک گاؤں میں پہنچتا ہے اور رات وہیں قیام کرتا ہے۔ جب سونے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آسمان پر ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو اس بزرگ کی گئی پہلی نصیحت یاد آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کر شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ مگر لوگ اس کی اس بات کو مذاق میں اڑاتے ہیں تو وہ اپنا سارا سامان اور مال مویشی لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گاؤں میں سیلاب آ چکا ہوتا ہے اور سارے لوگ اس میں ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دن اسی پہاڑ پر ہی رہتا ہے کہ جب تک سیلاب کا پانی نیچے اتر جائے تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف نکلے۔ وہ پھر سے سفر شروع کرتا ہے اور راستے میں ایک اور گاؤں میں ٹھہرتا ہے اور ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے۔ وہ شخص باتیں کرنے میں بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک ہوتی ہے۔ اس شخص کو ایک دم اس بزرگ کی گئی دوسری نصیحت یاد آ جاتی ہے اور پھر وہ اسی کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر وہ بستر سے اٹھتا ہے اور بستر پر چادر پھیلا کر خود کمرے میں دور چھپ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہوتا ہے۔ وہ آدمی بستر پر خنجر سے وار کرنا شروع کرتا ہے تو یہ شخص اس کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک جوان اور کڑیل نوجوان کے ساتھ دوسری چرپائی پر سو رہی ہوتی ہے۔ اس شخص کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نوجوان کو قتل کر دے۔ جیسے ہی وہ مارنے کو آگے بڑھتا ہے
تو उसे बुज़ुर्ग की गई तीसरी नसीहत याद आ जाती है कि रात को पछता कर सो जाना मगर कत्ल न करना। और वो दिल में सोचता है कि पहली नसीहत भी काम कर गई थी और दूसरी भी, और कुछ सोचकर वो घर से बाहर आ जाता है। जब सुबह होती है तो सोचता है गांव वालों से अपना हाल तो दरियाफ्त करूं। जैसे ही वो गांव वालों से अपने बारे में पूछता है तो गांव वाले उसे बताते हैं कि वो शख्स तो बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस गांव से चला गया था। फिर वो शख्स पूछता है कि उसके यहाँ एक बेटा होने वाला था, तो लोग बताते हैं कि हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था जो अब कड़ियल और नौजवान हो चुका है। उस शख्स के दिल में ख्याल आता है तो वो नौजवान वही था जिसे वो अपनी बीवी के साथ देख चुका था। ये सोचते ही वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी और बेटे से मिलता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बड़ा आपको नसीहत करे तो उसे पल्ले से बांध लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों की, बुज़ुर्गों की गई नसीहत कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आ ही जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।